اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حاجی اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ سن 1400 ہجری کی حاضری میں ساگ مدینہ کی برادری کے ایک اسلامی بھائی نے اپنا ایمان فروز واقعہ سنایا، مگر اپنا نام ظاہر کرنے سے روک دیا۔ اس نے بتایا کہ میں مسجد نبوی شریف میں سبز جالیوں کی طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر کی جانب بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اندر سے سچ مچ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ بالکل بیداری کے عالم میں ہوش حواس کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چونک پڑا، بدن پر رش طاری ہو گیا، نگاہیں جھک گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے تھے، مانگ کیا مانگتا ہے، مگر مجھ میں حوصلہ ہی نہیں رہا تھا کہ لب کشائی کرتا۔ آہا، میں کچھ مانگ نہ سکا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر تشریف لے گئے۔ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دید کو کیا آئے نظر دیکھے۔ حقیقت یہی ہے، آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے عام ہیں، جس پر چاہیں کرم فرما دیں، جس کو چاہیں جلوہ دکھا دیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے ہو؟ حضرت شیخ ابو الہب شاذلی فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتا رہے اور سعادت اولیاء سے محبوب رکھے۔ خواب کا دروازہ اس پر بند ہے، کیونکہ وہ نفوس و قدسیہ تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ جن سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ ہم نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں پتہ چلنے کی 3 صورتیں ہیں۔ جس شخصیت کی خواب میں آپ زیارت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں دل میں القاء ہوتا ہے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی دوسرا تعارف کرا دے کہ یہ مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفس نفیس اپنا تعارف کرا دیں۔ اور یاد رکھیں، جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک میں شیطان نہیں آ سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ ایک دوسرا مقام پر مزید واضح کے ساتھ ارشاد فرمایا، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اور عن قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ دیدار کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک زائرین اپنی اپنی امانی حیثیت کے مطابق زیارت کرتا ہے۔ حضرت سید شیخ محمد اسماعیل حقی نے تفسیر روح میں حضرت امام سہیلی کے اقوال اور ضمن میں نقل کیے فرماتے ہیں، جس شخص نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں کی، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض وغیرہ نہیں تھے، تو وہ ہمیشہ عمدہ حال میں ہی رہے گا۔ اگر ویران جگہ میں دیدار کیا تو وہ ویران سبز زار میں بدل جائے گا۔ اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں دیکھا تو ان مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ اگر مغموموں و غمزدہ نے زیارت کی تو وہ اس کا غم جاتا رہے گا۔ اگر مقروض تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا فرمائے گا۔ اگر مغلوب تھا تو اس کی مدد کی جائے گی۔ اگر غائب تھا تو اللہ تعالیٰ گھر صحیح و سلامت لوٹا دے گا۔ اگر تندرست تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اگر مریض تھا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اب درود پاک کے چند صحیحے پیش کیے جاتے ہیں، جن کے برکت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہونے کی امید ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ اے اللہ،
اپنی رحمت و سلامتی فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معنی ہیں تیرے اسرار کے اور دلالت کرنے والوں ہیں تیری ذات پر، اور سلام ان کی آل و صحابہ پر۔ مذکور بلا درود پاک کے بارے میں حضرت علامہ سیدنا احمد اپنے مجموعہ میں فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 1000 بار یہ درود شریف پڑھے گا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ علامہ نبانی افضل الصلاۃ میں فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ خواب میں زیارت ہوگی یا بیداری میں، ظاہر یہ ہے کہ خواب میں زیارت ہوگی۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الروح وعلی جسدی فی الاسجاد وعلی قبری فی القبور۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد کریم کی روح پر، عالم و ارواح میں، اور ان کے جسم پاک پر، عالم اجسام میں، اور قبر انور پر، قبور میں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مندرجہ ذیل بلا درود پاک پڑھے گا ان کو خواب میں میری زیارت ہوگی۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، جو مجھے قیامت کے دن دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کی شفاعت میں کروں گا وہ حوض کوثر کا جام پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامیل۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ جو شخص جمعے کے دن 1000 بار یہ درود شریف پڑھے گا تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہوا تو دوسرا جمعے کو بھی اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ 5 جمعے تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامیل وآلہ وسلم۔ اے اللہ لقب محمد نبی پر اور ان کی آل پر رحمت و سلامتی نازل فرما۔ جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 2 رکعت نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت کرسی 11 بار، پھر 11 بار سورۃ اخلاق پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد مذکور بلا درود 100 بار پڑھے۔ انشاءاللہ جمعہ نہیں گزریں گے کہ زیارت قبض بشارت سے سرفراز ہوگا۔ صلی اللہ علی نبی الامیل۔ اے اللہ کی رحمت ہو نبی امی پر۔ جو شخص شب جمعہ 2 رکعت نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 25 بار سورۃ اخلاق پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ مندرجہ ذیل درود شریف پڑھے، انشاءاللہ خواب میں دیدار قبض اثار سے مشرف ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرتنا انا نفلی علیہ۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر جیسے تو نے ہمیں حکم دیا ہے ان کے لیے رحمت مانگنے کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما ہوا علیہ کا۔ اے اللہ عز و جل ہمارے سردار محمد پر ایسا درود بھیج جس کے آپ حقدار ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضا لہ۔ اے اللہ درود پہنچا محمد پر جیسے تو چاہتا ہے اور ان کے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد۔ اے اللہ روح محمد پر عالم و روح میں درود پہنچا۔ اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاسجاد۔ اے اللہ جسم محمد پر عالم اجسام اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور رحمت نازل فرما۔ عالم قبور پر اللہ کی رحمت ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مولانا احمد رضا خان
علیہ نے کے بعض معلومات وظائف میں ایک کتاب میں جمع کیا گیا جس کا نام الطف کریم ہے، جس میں مندرجہ ذیل دروج کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔ حصول زیارت اقدس کے لیے اس سے بہتر کوئی صحیفہ نہیں ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے یہ تصور کریں روضہ انور کے حضور حاضر ہوں، یعنی یقیناً جانیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں اور میرے دل کے خطرات پر مطمئن ہیں۔ دست و بشتہ ہاتھ باندھ کر 41 بار، 111 بار اور 111 بار عرض طاق بار روزانہ جتنا نبھا سکیں پڑھیں، اور ہاں خاص تنظیم شان اقدس کے لیے پڑھیں۔ اس نیت کو بھی جگہ نہ دیں کہ مجھے پڑھنے سے زیارت نصیب ہوگی۔ آگے ان کا کرم بے حد بے انتہا، فریق و خواہ رضائے دوست طلب زیارت اقدس کے لیے جتنے بھی درود پاک کے صحیفے ہیں جس پر چاہیں عمل کریں، لیکن اس نیت سے پڑھنا ہے کہ درود پاک پڑھوں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ مناسب نہیں ہے کہ بہتر یہی ہے کہ عمل خاص تنظیم اقدس حصول ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ آگے ان کا کرم بے شمار ہے۔ اگر زیارت میں تاخیر ہو جائے یا کسی کو زیارت ہوتی ہی نہیں تو اس میں بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی مرضی ہے۔ تاخیر میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، ہمیں اس اشعار کا مقصد بن جانا چاہیے۔ تاخیر سے دل برداشتہ ہو کر اس واقعے سے درس حاصل کریں۔ حضرت امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں متواتر 14 سال تک حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز